امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب لوگوں نے جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لیا، استعمال شروع کر دیا جھوٹ بولنا، تو ہم نے تاریخ کا سہارا لیا۔ اور یہ قول ان کا حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعلان بالتوبیخ میں ذکر کیا ہے، اور یہی قول حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تاریخ کے موضوع پر یعنی اس کے مبادیات پر 3 کتابیں چاہیے۔ ایک تو یہی اعلان بالتوبیخ، بہت اچھی کتاب ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسری یعنی تاریخ کے فوائد، تاریخ کے معنی، تاریخ کا موضوع، یہ ساری باتیں ان کتابوں میں آتی ہیں۔ اور پھر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بلدان کا بھی اور کتابیں جو لکھی گئی ہیں ہر فن کی، ان کا ذکر بھی اسی اعلان بالتوبیخ میں کیا ہے۔ دوسری کتاب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے الشماریخ، الشماریخ۔ اور ایک اسی موضوع کی کتاب حضرت نواب صاحب کی ہے لقطۃ الاجلان، نواب صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس میں رجال کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ خالص تاریخ کی جو ہے نا حوالے سے باتیں کی ہیں ان مورخین نے۔ امام حمیدی فرماتے ہیں، جمع بین الصحیحین کے مصنف، وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 کتابیں ہیں جن کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ 3 کتابیں ہیں یا 3 علوم ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں علل کا، دوسرا مختلف والمختلف کا، اور تیسرا تاریخ کا۔ یہ قول ان سے نقل کیا ہے تدریب الراوی میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ علل کے حوالے سے تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور المختلف والمختلف کے حوالے سے امیر ابن معقولہ کی روایت ہے، کتاب ہے الاکمال، الاکمال۔ ہاں جی، ابھی امیر ابن معقولہ، اگرچہ اسی نام پر بہت اچھی کتاب ہے امام دارقطنی کی بھی، المختلف والمختلف ہی اس کا نام ہے، 5 جلدوں میں تقریباً چھپی ہے۔ بہت تلاش کی میں نے، بہت تلاش کی، حتیٰ کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے جب ایک دفعہ ارمین کی حاضری کا پروگرام بنایا تو میں نے ٹیلی فون پر انہیں کہا کہ بھائی المختلف والمختلف کا مکتبات میں پتہ کر چھوڑیں، اس کتاب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس مہربان نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ ہی نہیں، مدینہ طیبہ میں تو طلباء کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ جس سے یہ کتاب مکتبے سے چھپی تھی وہ ریاض میں تھا، تو وہ ہمارے مہربان نے ریاض کا سفر کیا کہ یہ کتاب وہاں سے مل جائے، لیکن یہ کتاب وہاں سے بھی نہ ملی۔ پھر ہم نے اس کتاب کا فوٹو حاصل کیا، اس کا عکس ابو سیف صاحب ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے، وہ اس وقت وہاں مرید کے ہوتے تھے، وہ جو مرکز ہے نا وہاں ہوتے تھے، تو ان سے عرض کیا گیا تو اللہ انہوں بہت عزت دے، انہوں نے اس کتاب کا پھر فوٹو بھجوایا۔ لیکن 4-5 جلدوں میں فوٹو لینا اور پھر اس کی جلد کروا کے اچھی طرح بھیجنا، اللہ ان کو جزا دے۔ اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کتابیں تو ہیں، لیکن ابن معقولہ بعد میں ہیں امام دارقطنی کے، اس لیے انہوں نے بہت کچھ جمع کیا ہے۔
پھر ابن معقولہ پر ذیل بھی ہے، بعد میں ایک صاحب نے لکھی ہے، جو اس کے علاوہ جو رجال ہیں اسی موضوع کے ان کو اس میں جمع کیا ہے۔ یہ سارا سلسلہ چھپ چکا ہے الحمدللہ۔ امام دارقطنی کی بھی، امام عبدالغنی بن سعید کی بھی، امام ابن معقولہ کی بھی، اور اس کا ذیل بھی، یہ سب چھپ چکا ہے۔ لیکن حمیدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تاریخ کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں، تاریخ کے حوالے سے، وفیات کے حوالے سے کہ فلاں فلاں سن میں فوت ہوئے ہیں، یہ ہمارے امام مجزی ہوئے یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، یہ ان کتابوں میں وفیات کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن مشاہیر کی وفیات اور ولادت، بالخصوص ولادت کا مسئلہ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل پیش آتا ہے۔ وفیات کا بھی ذکر اکثر و بیشتر کر دیتے ہیں، لیکن ولادت کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل مشکل ہوتا ہے۔ وہ پھر نکالا جاتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے مشائخ کو دیکھ کر کہ یہ کس طبقے کے شیوخ سے روایت کرتے ہیں، کس طبقے کے شیوخ سے روایت کرتے ہیں، اس سے پھر کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طبقے اور کن سنین میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ اندازہ کچھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اگرچہ وضاحت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس موضوع پر ایک کتاب آئی ہے مستقل کتاب چھپ گئی ہے اب تو، اور وہ ابو سلیمان محمد بن عبداللہ کی ہیں، تاریخ و مولد العلماء و وفیاتہم، یہ چھپی ہے کتاب اب۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ امام حمیدی کے اسی قول کی بنیاد پر میں نے تاریخ اسلام کو سنین کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، سنین کے اعتبار سے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء میں تو سنین کا اعتبار نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ طبقات متقدمین جو ہیں ان کا ایک ترتیب کے ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین، پھر آگے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن سنین کے اعتبار سے اہتمام کیا ہے انہوں نے تاریخ اسلام میں۔ تاریخ اسلام کا ہی اختصار سمجھنا چاہیے، العبر فی خبر من خبر، قربر یہی نام ہے، العبر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جو کہنا چاہیے کہ تاریخ کا ہی اختصار ہے، وہ بھی سنین کے مطابق العبر۔ اور پھر ہر دور میں کہ مثال کے طور پر 9ویں صدی میں کون کون سے حضرات ہوئے ہیں، 10ویں میں کون ہوئے ہیں، 11ویں میں کون ہوئے ہیں، اس اعتبار سے پھر مختلف کتابیں ہیں۔ یہ جو شذرات الذہب ہے یہ بھی وفیات کے اعتبار سے، اور شذرات الذہب کا سب سے بڑا اور بنیادی ماخذ یہی العبر ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا، یہاں تک یہ فضاحت والی بات ہے، تو اس بارے میں تو بہت سی باتیں ہیں جن کو حافظ سیوطی نے بھی بعض جگہ لکھا ہے، اس طرح کیا نام ہے تدریب الراوی میں، اور بہت سی مثالیں دی ہیں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس میں اعلان بالتوبیخ میں، اب وہ بھی بات کہی ہے نا، وفیات الاعیان، فوات الوفیات، وہ اس کا تکملہ ہے، وہ بھی اسی موضوع پر